بولے نبی جی آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ اور تمہارے درمیان جو ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اور بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ومن یہد اللہ فهو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہی صحیح راستے پر آتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونی، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار اللہ کے علاوہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح لے کر آئیں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی یہ آگ جہنم کی دھیمی پڑنے لگے گی ہم اسے دوبارہ اور زیادہ بڑھکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وقالوا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، اور تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایسا وقت مقرر کر دیا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرا پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں آ جاتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ یعنی یہ اگر اللہ خزانے انسانوں کے اختیار میں دیتے تھے تو ایک دانہ بھی کسی کے منہ میں نہ دے، کب کی یہ کائنات ختم ہو چکی ہوتی، بھوکے مر جاتے لوگ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں 9 کھلی نشانیاں دی تھیں۔ اور اب بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے بارے میں میرا خیال تو یہ ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ اب یہ 9 نشانیاں کیا تھی؟ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد 9 احکامات ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا، کسی پر جھوٹا الزام مت لگانا کہ اس کو قتل کر دو یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھنا، جہاد میں پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں، یعنی جو 9 نشانیاں اللہ نے دی کسی اور نے نہیں، آسمان و زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے اتاری، کہ تمہارے اندر بصیرت پیدا ہو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا، میرا خیال یہ ہے اے فرعون کہ تمہاری بربادی آنے والی، تو برباد ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ پنکھا چلاؤ بھائی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ فرمانبرداروں کو خوشخبری اور نافرمانوں کو خبردار کریں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے، یعنی مختلف صورتیں بنائیں، مختلف آیتیں بنائیں تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو،
اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارا ہے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ۔ ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، فرمایا کہ جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، یہ اہل کتاب کے بعد آ رہی ہے جو مخلص ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے ہماری کتابوں میں تورات اور انجیل میں پیشن گوئیاں اتاری تھی کہ ایک نبی برحق آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ قرآن ہوگا، کتاب ہوگی جو سب کی ہدایت کا سامان ہوگی، تو وہ آگے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدے میں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو جس نام سے بھی اس کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی سارے ہی بہترین نام ہیں اسی کے 99 نام جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسماء جو حدیثین نے علماء نے جمع کیے مختلف کتابوں سے احادیث مبارکہ سے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا قبول ہوگی۔ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھیے اور نہ بہت پست آواز سے، یعنی معتدل آواز رکھیے جیسے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستے اختیار کیجیے۔ وقل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ اچھا جی، یہاں یہ سورت ختم ہو رہی ہے الحمدللہ پر، کہ آپ اپنے رب کی کیا بیان کیجئے؟ تعریف بیان کیجئے، اور اگلی سورت شروع ہی کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے وہ سورت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ سبحان سے، اللہ کی تسبیح سے، اور سورہ کاف کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمد سے۔ تو تسبیح اور تحمید، تو یہ ان دونوں صورتوں میں بڑا جوڑ ہے۔ دوسری بات یہ کہ سوال جو کیا گیا تھا 3، اس میں سے ایک سوال کا جواب اس میں آیا، بقیہ 2 سوالات کے جوابات آگے صورت میں آ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کچھ مالی حالات جو ہے نا صحیح نہیں ہیں، تو اس قسم کا کوئی واقعہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھا کرو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ پوری آیت ہے کو ہٹا دو۔ اس سے پہلے آپ کیا پڑھا رہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی، بس یہ جملہ پڑھانا ہے، اور اس کے بعد پوری آیت ہے۔ اس کو انسان پڑھے تو انشاءاللہ اللہ جو وہ مالی حالات ہوتے ہیں اللہ بہتر کرتے ہیں، اللہ برکتیں دیتے ہیں مال میں۔ تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں، جو سہولت ہو، لیکن اس کو معمول بنا لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو سوچو کتنا پاورفل ہوگا۔ سورہ کہف، اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ سردار مدینہ منورہ یہودی علماء کے پاس گئے اور کہا کہ آپ جو ہے نبیوں کے ماننے والے، تورات انجیل کے عالم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے۔ انہیں کہا کہ 3 سوالات ہم تمہیں دے رہے ہیں، اگر یہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ کے واقعی میں نبی ہے، نہ دے سکے تو سمجھ جاؤ کہ دعویٰ نبوت جھوٹا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے، وہ عجیب واقعہ بتائیے جو شرک سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ دوسرا، اس آدمی کا حال بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا۔ تیسرا، روح کی حقیقت پوچھنا۔ تو تیسرا جو سوال ہے یہ پہلی صورت میں آ گیا، 2 سوالات کے جوابات اس صورت میں آ رہے ہیں۔
کہف کے معنی آتے ہیں غار، اصحاب کہف یعنی غار والے، کیونکہ یہ غار میں چلے گئے تھے تو اس لیے ان کو غار والے کہتے ہیں. اسی انہی کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. رقیم کو کہتے ہیں جیسے کہ آگے آنے والا کہ لکھی ہوئی تختی کو کہتے ہیں، یا پھر وہ جگہ جہاں یہ رکے ہوئے تھے پہاڑ، اس کا نام کیا تھا؟ یہ دو رائے ہیں جو زیادہ بہتر میں نے بتائی. اس کے علاوہ اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آنے والا اور دو بھائیوں کا واقعہ آئے گا کہ اللہ نے ایک کو مال و دولت سے نوازا اور ایک کو اتنا نصیب نہیں ہوا تھا وہ بھی آئے. دیکھیے باقی سورہ کہف کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہے. اور آپ یہ دیکھیے اللہ کا کرنا آج بھی کیا ہے؟ جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، بلکہ یہ ایک سیدھی سیدھی کتاب ہے جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کیجیے، اور جو ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے، ایسا اجر کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور ان لوگوں کو تنبیہ کیجیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. حالانکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی علم ثبوت نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا. وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہیں، صرف سراسر جھوٹ ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اے نبی جی اگر اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھیں گے. یعنی آپ کو اتنا ان کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا کھپا رہے، اتنا گلا رہے ایمان نہ لانے پر. تو ایسا نہ کیجیے، کیونکہ ایمان لانا یا نہ لانے کا تعلق اللہ کی ذات سے. آپ کا کام تو جو ہے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے میں رکاوٹ کیا بن رہی ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک زمین میں جتنی چیزیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائے. یہ دنیا ہم نے کیا بنا دی؟ بڑی سرسبز بنا دی، بڑی رنگین بنا دی. بس یہ بعض لوگ اس دنیا کی رنگینی میں گم ہو گئے. اللہ آزما رہے کہ دیکھیں کون زیادہ اچھا عمل کر کے آتا ہے، جو آئے گا اس کو کامیاب. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بے شک روئے زمین میں جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان میں بدل دیں گے. یعنی ابھی جو رنگینیاں، جو سرسبز شاداب دنیا نظر آ رہی ہے، خوبصورت اللہ کی دنیا نظر آ رہی ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب واقعہ سنیے. اچھا جی، ہوا یہ تھا کہ ایک مشرک بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں کچھ نوجوان جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق. وہ بادشاہ مشرک تھا، یہ نوجوان توحید کے علم بردار تھے. تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور تنبیہ کری کہ دیکھو یہ سب چیزیں چھوڑو اور جو ہمارے جو ملک کا جو قانون چل رہا ہے بت پرستی کا اس کو فالو کرو. اس نے موقع دے دیا. اب نوجوان جب باہر نکلے انہوں نے سوچا کہ بھئی اب ہم کیا کریں. تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں چھپ گئے. وہاں اللہ نے یہ کیا کہ ان کے اوپر گہری نیند طاری ہو گئی اور 309 سال تک وہ سوتے رہے. اور جب 309 سال کے بعد وہ اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا سو گئے. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ سو جاتا ہے نا تو اس کو خود ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سو گئے. تو کہا کسی نے ایک دن یا ایک دن کا کچھ بعد حصہ اتنی لمبی نیند لے لی. حالانکہ 309 سال کے بعد اٹھے. پھر کہا کہ بھئی چلو بھوک لگی کچھ لیا، پیسے وغیرہ دیے، لیکن احتیاط رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو پکڑے جاؤ، اور حلال کھانا لے کے آنا، کیونکہ مشرکین ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو احتیاط سے کھانا لانا. اور جب یہ آئے وہاں سکہ دیا تو یہ سکہ تو 309 سال پرانی کرنسی.
جب اس نے دکاندار نے دیکھا وہ اس کا ماتھا جو ہے نا ٹھنکا، اس نے کہا یہ کیا؟ جب اس نے اسٹیشن میں خبر دی، آج کے زمانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، تو آئے بھائی یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ یہ تو پرانے زمانے کا۔ تو پھر اس ساری جب معلومات کری تو پتہ چلا کہ یہ تو اس زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ تحریری نوٹس جو ہے پچھلے بادشاہوں نے چھوڑے ہوئے تھے خزانے میں، جس کی وجہ سے لوگوں کی وہ کہانی مشہور تھی کہ کچھ توحید کے علمبردار اپنی ایمان کو بچانے کے لیے نکل گئے، تو لوگوں کے اندر یہ کہانی مشہور تھی، جب پتہ چلا کہ یہ وہی ہے، اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان لا چکا تھا، وہ ایمان کا علمبردار تھا وہ بھی، تو اس نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا، سب کو بلا لیا، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ غار میں چلے گئے، وہاں اللہ نے ان کو موت دے دی، وہیں وفات ہو گئی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وہ بھی مر گیا۔ بہرحال تو پھر انہوں نے وہاں ایک جو ہے علامتی ایک مسجد بنا دی تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں یہ اللہ والے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یہ کہاں ہے؟ یہ اللہ ہی کو معلوم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، بعض کہتے ہیں فلاں جگہ ہے، بہرحال کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، البتہ جس کو اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ حضرت مفتی نبی عثمانی صاحب کا سفر نامہ جماعتی کا پڑھ لیں۔ یہ بھائی وہ بہت زبردست سفر نامہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اس کو یہ بہت زیادہ مشکل جمانے دیتا رشدا، یہ بھی بڑی زبردست دعا کہنے لگے یہ ہمارے ربا تو عطا کر ہمیں اپنی جناب سے، لدن کا لفظ آتا ہے خاص اپنی طرف جانب، ایک لفظ آتا ہے عندہ، عندہ کے معنی بھی آتے ہیں کیا؟ پاس، لدن کے معنی بھی کیا ہے؟ پاس، لیکن عندہ کے معنی ہے کہ وہ پاس کی شاید آپ کی جیب میں نہ ہو لیکن آپ کے تجوری میں، الماری میں ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں، اس کو بھی عندہ کہتے ہیں۔ لدن کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کی ابھی پاکٹ میں ہو، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی خاص جناب سے، بالکل اپنے پاس سے ہمیں کیا عطا کر؟ رحمت نازل فرما، اور ہماری جو صورتحال ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما، یعنی جو ہمارے کام ہے نا اللہ، ان میں سارے کاموں میں ہمارے لیے سہولت عطا فرما، سب آسان کر دے، ایسا کوئی اللہ کرم فرما۔ اس دعا کو آپ نے بہت زبردست دعا، اس کی تشریح اور تفصیل تو بہت ہے، بلکہ حضرت مفتی نبی عثمانی صاحب کے اس کا باقاعدہ بیان وضربنا علی آذانہم کافی سنین عددا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھمکی دی، کئی سال تک ان کو بات سنائے رکھا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا بھی تھا، نعلم ایھم بین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، یعنی کون بتاتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے، جیسے کہ آگے آ بھی رہا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ نبی جی ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، انہم فتیہ، یہ نوجوان آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لیا، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ان کو ترقی عطا کری، یعنی بڑا مضبوط ایمان بنایا تھا ان کا، آگے اللہ خود بتا رہے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو خوب مضبوط کر دیا تھا ایمان سے، اذ قاموا کہ وہ کھڑے ہو گئے وقت کے بادشاہ کے ساتھ، وقالوا کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں گے یقیناً ہم انتہائی بیکار بات کریں گے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لولا یأتون علیکم بسلطان بین، تو وہ اگر وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو،
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو بتاؤ تو صحیح بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے، یعنی انسانوں سے اور ان کے معبودوں سے، جب تم الگ ہو گئے ہو تو چلو اب تم سب اس غار میں پناہ لے لو۔ اللہ نے دل میں ڈالی تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ تم وہاں سو گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھیں گے سورج نکلتے وقت کہ وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا ہے، یعنی تپش تو آتی ہے لیکن ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں اندر نہیں آتی، کٹ کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے، ذات الشمالی بائیں طرف۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر سورج کی شعاع جس کسی چیز میں مستقل پڑے تو وہ چیز کا رنگ اڑ جاتا ہے، نہیں اڑ جاتا، کپڑا اڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ان کے اوپر مسلسل سورج کی شعاعیں پڑتی تو نقصان دیتی نہیں دیتی؟ تو اللہ نے سورج کی شعاعیں پڑنے نہیں دی لیکن اندر دھوپ کے آثار آنے، جیسے یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، سورج نکلے تو سورج کی شعاعیں بنتے ہیں لیکن اس کی گرمی تپش آتی نہیں آتی۔ اچھا ذالک من آیات اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بھائی، من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے فہو المہتد، وہ ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل، جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ ہرگز مددگار نہیں پا سکتے جو اسے راستے پر لے آئے۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، آپ انہیں یہ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے، یعنی وہ سو تو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی دلواتے تھے، کیونکہ ایک طرف انسان اگر پڑا ہوا سوتا رہے، پڑا رہے تو وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ بیمار آدمی جب بیڈ پہ پڑا رہے تو کیا پڑ جاتے ہیں، پیٹ سول پڑ جاتے ہیں نا، زخم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے نظام کیا کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تو کروٹیں بھی دلواتے رہے اللہ۔ وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، جب وہ جا رہے تھے ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا تھا، وہ آ کے دہلیز پہ بیٹھ گیا حفاظت کرنے کے لیے۔ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور آپ کے اندر ان کی دہشت سما جائے، یعنی ایک تو وہ لیٹے ہوئے اور آنکھیں کھلی ہوئی، اور دوسرا ہے کہ کتا بھی۔ ایسے میں انسان ویرانے کے اندر ایسی جگہ پہ جا کے اگر دیکھ لے تو کتا چھوڑے گا؟ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے پیچھے پڑے گا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہ منظر اللہ بتا رہے کہ ایسا ہے کہ کوئی وہاں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اپنے ایسا ہم نے وہاں ماحول بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 309 سال کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ ایک دوسرے سے آپس میں سوال کریں، جیسے اللہ نے پیچھے کہا تھا کہ پوچھیں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ایک کہنے لگا ان میں سے کتنا سوتے رہے بھائی؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو دوسروں نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا بھائی کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہو، کیونکہ اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، چلو اب اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیج دو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے وہ لانا، یعنی جو جہاں حلال چیزوں کی مارکیٹ ہو وہاں سے لانا، اور حلال صحیح کھانا لانا، صاف ستھرا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے لے کر آ جائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ہوشیاری سے کام لینا، کیونکہ حالات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ابھی ہم آئے تھے پھر جا رہے ہیں، ابھی وہی ماحول ہوگا گرما گرمی کا، مشرکین ہوں گے وہاں، بادشاہ پکڑ لے گا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دینا، دیکھو دھیان سے جانا۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر پڑ گئی
تو یہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین پر واپس آنے کے لیے مجبور کر دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں بھی کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَحْسَنَّا عَلَيْهِمْ، اب یہ آیا ایک آدمی تو اب وہاں دکان پہ دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ان کے سارے بارے میں سارے بات معلومات لوگوں کو پتہ چلی، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَحْسَنَّا عَلَيْهِمْ، یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی 309 سال پہلے کے غار والے ہیں۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ اللہ نے اس لیے دکھایا کہ دیکھو جو ذات 309 سال تک سلا دے اور اس میں کوئی تغیر نہ آنے دے، تو وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کیونکہ اس وقت جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب جب انتقال ہو گیا، جو ضروری باتیں تھی قرآن وہ بیان کر رہا ہے، پھر ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ تو اب یہ بحث ہونے لگی، اب کیا کریں بھائی، ان کی جہاں یہ انتقال کر گئے غار، وہاں کوئی مسجد وغیرہ بنا دیں، مقبرہ بنا دیں۔ آپس میں جھگڑنے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی معلومات تو تھی نہیں، 309 سال پرانے تھے، نہ ان کے بارے میں کوئی نام معلوم کیے، نہ ان کی ہسٹری معلوم کری، نہ والدین وغیرہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، یعنی جو تھوڑے زوراور تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علی مسجدا، ارے بھائی چھوڑو بھائی، ہم تو ان کے اوپر ان کے یہاں جہاں انتقال کیے گئے اس کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اچھا جی، حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل دلیل نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر کیا بنائی جائے، مسجد یا مقبرہ، کیونکہ یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، اس کے اعتبار سے عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے اس عمل کی تائید نہیں کری، نہ حضور نے کری۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہ کتنے تھے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اچھا رجما بالغیب، یہ سب اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، یعنی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور 7 زیادہ، یعنی غالب گمان یہ کہ 7 ہی تھے، کیونکہ مؤرخین میں جو ایک مؤرخ آتا ہے گبن، اس نے بھی اسی اعتبار سے تاریخ میں ان کا جو موضوع لکھا ہے 7 سلیپرز لکھا ہے، یعنی وہ 7 لوگ جو سو گئے تھے، اور دوسرے مؤرخین نے بھی تقریباً اس کی تائید کری ہے، تو اس کا یہی تائید ملتی ہے، کیونکہ قرآن نے آگے اس کے 7 کے بعد کچھ اور نہیں کہا اور نہ اس کا انکار کیا، تو قرآن کا بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ 7 تھے۔ قل ربی اعلم بعدۃ ما یعلم الا قلیل، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تمہارے سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں۔ ولا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو، یعنی کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے، اس پر تمہاری زندگی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، نہیں، نہ آخرت کا نہ دنیا کا، تو اس لیے ان کی تعداد کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ ان کی زندگی سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا کرو، حاصل کرو، کہ کس طریقے سے وہ کفر کے سامنے ڈٹ گئے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، تو اللہ نے بھی ان کی کیا کری، مدد کری۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور جب یہ مشرکین یہ سوال لے کر آئے تھے نا کہ آپ ہمیں بتائیں ان 3 سوالات کے جواب، تو حضور نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا، لیکن حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے وہی آنے میں کیا ہو گئی، تاخیر ہوئی۔ تو پھر یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، یہ حضور کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اے نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، ہاں یہ کہیے الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا، یعنی مختصر الفاظ میں کیا کہیے، انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کبھی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
اور یہ اصحاب کہف کے لوگ اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال تک سوتے رہے، اس لیے میں نے کہا تھا 309 سال۔ بولے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم ما لبثوا، اگر کوئی بحث کرے آپ سے تو آپ کہہ دیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک سوتے رہے بھائی۔ لو غیب السماوات والارض، کیونکہ آسمان و زمین کے سارے راز اسی کے پاس ہیں، ابصر بھی و اسمع، وہی کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے۔ ما لہ من دونی من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی جی آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے یعنی قرآن، اسے پڑھ کر سنائیے، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر آپ کو ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ یعنی یہ قرآن ہی ایسی ہے کہ جس کو آپ اپنا حرز جان بنائیں گے تو یہ قرآن آپ کو جو ہے ہماری پناہ میں لے کے آ جائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، یعنی صحابہ، اور آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں، یعنی صحابہ سے، اور کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جن کے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی باتوں سے علم میں اضافہ ہوا کرے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ایسی صحبتوں کے اختیار نہ کرو کہ جس سے آخرت سے انسان کیا ہو غافل ہو جائے، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے تم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ، کیونکہ ان کو دیکھا دیکھ کے تم یہ کوشش کرو کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں، اور پھر تمہارا تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے آخرت بھی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پر جو چاہے اس پر ایمان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بِسُرَادِقَ، جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور چہروں کو یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کیسا بدترین پانی ہے، وساءت مرتفقہ، اور کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر تو مردوں پر سونا حرام، لیکن آخرت میں ان کو یہ زیور دیا جائے گا، اور وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئیں گے۔ دنیا میں تو مردوں پہ ریشم حرام، لیکن آخرت میں یہ لباس پہنایا جائے گا۔ البتہ عورتوں کے لیے ریشم اور سونا دونوں کیا ہے؟ حلال۔ متقین فیہا علی الارائک، اچھا جی، نعم الثواب، اللہ کہہ رہے ہیں کتنا بہترین بدلہ ہے، وہاں سنت مرتفقہ، اور کیسی خوبصورت آرام کی جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اب دو بھائیوں کا مثال آ رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان دونوں بھائیوں کے والد کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں کو باپ کی جو ہے جائیداد میں سے پراپرٹی ملی، تو ایک بھائی نے تو اس کو اور بڑھایا، دوسرے بھائی نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شروع کر دیا، تو اس کی خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مال و دولت میں وہ اضافہ نہیں رہا، لیکن وہ اللہ کے یاد میں اور دین کی خدمت میں لگا ہوا۔ تو اب
دونوں بھائیوں کی آپس میں باتیں ہو رہی. اللہ ان دونوں کے بارے میں بتا رہا ہے. ان لوگوں کے سامنے ان دو بھائیوں کی مثال بیان کیجیے کہ جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، یعنی جو بارڈر تھا وہاں بھی باغات تھے کھجوروں، اور ان دونوں کے باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہوئی تھی، یعنی اناج بھی اگتا تھا. کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیء وفجرنا خلالہما نہرا. دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی، یعنی خود بخود نہر باغات کو پانی بھی مل رہا ہے، کوئی مشقت بھی نہیں. وکان له ثمر، اور اس شخص کے پاس خوب دولت تھی. فقال لصاحبہ، اب یہ جو مالدار ہے لصاحبہ اپنے ساتھی سے باتیں کر رہا، اپنے بھائی سے، ویحاور باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھ میرے پاس کتنا زیادہ مال ہے اور میرا جھتہ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی دیکھ میرے ملازمین کتنے زیادہ ہیں جو میری خدمت میں لگے ہوئے. ودخل جنتہ وظالم لنفسہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، یعنی نافرمانی کے ساتھ. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور کیا کہتا ہے؟ تکبرانہ جملہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو، یہ ہمیشہ رہے گا. وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. ولئن رددت الى ربی، اور اگر مجھے میرے رب کے پاس بھیجا بھی گیا نا، لاجدن خیرا منها منقلبا، جس طرح دنیا میں مجھے اتنی نعمتیں ملی ہے مجھے وہاں اچھی جگہ اس سے زیادہ مل جائے گی. قال له صاحب، تو اب اس کا بھائی اس سے کیا کہتا ہے؟ وہ یحاور، دونوں باتیں کر رہے ہیں. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا. لکنہ اللہ ربی، یاد رکھ وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو جو اس وقت یہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ جملے کے یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، یہ جملہ کہنا چاہیے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں کہ اگر کوئی اچھی چیز انسان کو نظر آئے تو یہ جملہ پورا پڑھنا چاہیے، صرف ماشاء اللہ نہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا، یہ پورا جملہ پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں ایک جملہ اور اضافہ آتا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تبارک اللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جملہ پڑھ لیتا ہے اگر کسی بچے کو دیکھا یا کسی بھی چیز کو دیکھا تو پھر اس کو نظر نہیں لگتی. سمجھ میں آیا؟ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور میری اولاد تم سے کم ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو میرے رب سے کوئی بعید نہیں کہ وہ مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے اس باغ کو کوئی آفت دے دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یعنی ابھی یہاں سب کچھ ہے بعد میں ایسا وقت ہے یہاں کچھ بھی نہ. او یصبح ماؤ غورا، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا پانی نیچے اتر جائے، نہر سوکھ جائے، اور پھر تو فلن تستطيع له طلبا، پھر پانی تلاش کرنے سے بھی نہ ملے، جتنا بورنگ کے لیے پانی کھود لو پانی نہیں آئے. وحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه ويخاف على عروشه ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، یعنی اللہ کی پکڑ آ گئی، اور صبح ہوتی اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ لگایا تھا وہ سب ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی سب کیا ہو گیا؟ ختم، دیوالیاں نکل گیا. جبکہ اس کا باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا، یعنی باغ کے اوپر جو اس نے چھتیں بنائی ہوئی تھی وہ سب، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اس کا جتھا تھا اللہ کے علاوہ وہ بھی اس کی مدد نہ کر سکا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، وہ دوسرے کیا، وہ اپنی خود مدد اپنا دفاع نہ کر سکتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَمْدُ، ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار ایک اللہ، سچے اللہ کے پاس ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا، وہی ہے جو بہتر بدلہ دیتا ہے. وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور بہترین انجام بھی وہی دکھاتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ.
وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور بیان کیجیے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پانی کہ جس کو ہم نے آسمان سے اتارا اور اس کے بعد اس سے زمین کا سبزہ خوب ہرا بھرا ہو گیا، خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں لے کے اڑا لے جائیں، یعنی اللہ نے سب کو جلا کے خاک کر دیا، پھر اس پہ ہوائیں چل رہی ہیں اور اس سب کو گھاس پھوس کو اڑا کے لے کے جا رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں یعنی جو تمہارے آخرت میں کام آنے والا ہے قبر میں، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ یعنی یہ نہ مال کام آئے گا نہ یہ اولاد یاد رکھے گی، کام آئے گا تو صرف کیا تمہارے نیک اعمال جو تم لے کے جاؤ گے اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور اسی اعمال سے تم اللہ کی امید کر سکتے ہو، ورنہ مال سے کوئی امید، کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا رہا پیچھے والوں کا ہو گیا، اور اولاد جو دنیا کے اندر آج نفس نفسی کا عالم ہے تو مرنے کے بعد کون کس کو پوچھتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اس دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا، یعنی سب لائن میں کھڑے ہوں گے صف در صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر تم سب ہمارے پاس اس طرح آ گئے، اللہ کہیں گے آ گئے نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ تو دنیا میں یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لا سکیں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ سب اللہ نے پیش کر دیا کہ یہ کیا یہ کیا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا یا بڑا عمل نہیں چھوڑا، جس کا پورا احاطہ اس نے نہ کیا ہو، یعنی سب لکھ ڈالا اس نے، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، یعنی اللہ دکھا دے گا دیکھو تم نے یہ کیا۔ اور جیسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آیا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کری۔ افتتخذون وذریۃ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، اللہ کہہ رہے کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے یعنی شیطان کو اور اس کی نسل کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور یہ دیکھو کہ کتنا برا بدل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، یعنی اللہ کا بدل لائے تو کس کو لائے؟ شیطان کو، جو اللہ کا کیا ہے دشمن۔